الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. اب قدر کا معنی کیا آتا ہے؟ ہم لوگ تو بڑی شان سے مناتے ہیں شب قدر، لیکن قدر کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ قدرت، طاقت، تو انہوں نے اللہ کی طاقت نہیں کی جیسا کہ طاقت کرنے کا حق ہے. یہ ترجمہ کریں گے پھر دیکھیے آپ کی جو شب قدر ہے اس کا 3 مطلب مانا جاتا ہے. قدر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اہم ہونا، قیمتی ہونا. شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات جو اہم ہے، قیمتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا، اس وجہ سے کہ اس رات میں عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تعالی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے. ایک مفہوم تو یہ، لیکن ایک دوسرا مفہوم اور ہے. قدر کے معنی ہوتا ہے اندازہ ٹھہرانا، تقدیر. تو اب شب قدر کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اندازے ٹھہرائے جاتے ہیں. کیا اندازہ ٹھہرایا جاتا ہے؟ اسی رات میں اگلے سال کا جو منصوبہ ہے، جو تخمینہ ہے، جو فیصلہ ہے، وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس لیے بھی اسے شب قدر کہتے ہیں. اور قدر کا ایک مفہوم اور بھی ہے. کیا ہے؟ کمی کرنا، تنگی محسوس کرنا یا تنگی میں پڑنا. اب آپ کہیں گے یہ معنی کہاں ہے قرآن مجید میں؟ سورہ فجر پڑھیے. جہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کمی کرتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. وہاں پہ قدر کا لفظ آیا ہے.
یا جہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دو اور اگر وہ وقت پر ادا نہ کر سکے تنگی کی وجہ سے تو اس کو مہلت دو، وہاں بھی قدر کے معنی تنگی آئے۔ اب شب قدر کو کیوں تنگی کی رات کہتے ہیں؟ اس کی توجیہ احادیث میں یہ ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اب شب قدر کے تو اتنے مفہوم ہیں، اتنے آسپیکٹ ہیں، اتنے پہلو، لفظ کے اندر سب کی گنجائش ہے۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کس معنی میں آیا ہے۔ اب یہاں کا معنی متعین کرنے کے لیے پہلے اگلا جملہ سمجھنا ہوگا۔ کیا ہے اگلا جملہ؟ اذ قالو، جب انہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالی نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ اہل کتاب ہے۔ دیکھ رہے ہیں، کہیں گے سورہ انعام مکی سورہ ہے، مکے میں اہل کتاب نہیں تھے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں۔ کیسے انڈائریکٹ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ جب وہ تھے ہی نہیں مکے میں تو کیسے پڑھائیں گے لکھائیں گے؟ یہ جاتے تھے نا ان سے سیکھ لینے کے۔ مشرکین مکہ جاتے تھے اور سیکھ لے لے کر کے آتے تھے۔ تو اب جن لوگوں کو کے سے جا کر کے سیکھ لیتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب کے پاس جاتے کس لیے تھے؟ یہ سمجھتے تھے کہ کتاب ان کے پاس ہے تو علم زیادہ ہے، کتاب ان کو کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کتاب ان کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کتاب کیسی ہوتی ہے، ملتی بھی ہے یا نہیں، کس کو ملتی ہے، یہ سب جاننے کا مسئلہ تھا۔ اس لیے کہ مکے کے اندر جو لوگ تھے ان میں کوئی کتاب تو آئی نہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام پہ کوئی کتاب نہیں آئی، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پہ بھی کتاب نہیں آئی، صرف صحف آئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے پورا گیپ ہے ان کے یہاں، تو ان کو یہ سب کا اندازہ نہیں تھا۔ اہل کتاب کے بارے میں سنتے تھے، چرچا تھا، اس لیے ان سے پوچھنے جاتے تھے۔ اب وہ اہل کتاب جانتے تو تھے کہ اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے، اس کے رسول پر آتی ہے، آنے کی شکل کیا ہوتی ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ بنو اسماعیل میں کوئی شخص آئے گا اس نام کا اور اس پر اللہ کا پیغام نازل ہوگا، اللہ کی وحی آئے گی، وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا، یہ بھی جانتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا یہ کہنا، کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ جھوٹ ہے یا سچ؟ حقیقت کے مطابق ہے یا خلاف؟ ان کی طرف سے گڑھی ہوئی بات ہے یا جہالت پہ مبنی بات ہے؟ گڑھی ہوئی بات ہے۔ اب ایسی سنگین بات کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے حوالے سے ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اللہ کے شایان نشان نہیں ہے، اللہ کی حیثیت، اللہ کے مرتبے کے مطابق نہیں ہے۔ کیا اللہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی پر اپنی کتاب نازل کرے، کسی کو اپنی کتاب دے، کسی تک اپنی کتاب پہنچائے، کسی کو گائیڈنس فراہم کرے؟ یہ نہیں ہے اس کے اندر صلاحیت، خوب ہے صلاحیت، لیکن یہ جھوٹے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ گویا وہ اللہ کی صلاحیت کا صحیح اندازہ ہی نہیں رکھتے۔
اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہی نہیں رکھتے، اللہ کے فیصلوں کا صحیح علم ہی نہیں رکھتے، جو معنی لینا چاہیں آپ لیجئے۔ اور آگے دلیل دی گئی کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تو تمہارے پاس جو کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جس کو کہتے ہو کہ یہ ہمارے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، وہ کس نے نازل کی ہے؟ اسی کو کہا گیا کہ پوچھو، قل پوچھو، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے نازل کی وہ کتاب جو موسیٰ لایا ہے، جو موسیٰ لے کر کے آیا ہے۔ اور وہ کتاب کیا؟ نورن، روشنی دینے والی ہے، وہدن، اور رہنمائی کرنے والی ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ توریت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب نور بھی ہے، ہدن بھی ہے، اور لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والی۔ پوچھو کس نے نازل کیا وہ کتاب جو موسیٰ لے کر کے آیا تھا؟ تو اگر وہ کتاب اللہ نے نازل کی اور اسے وہ تسلیم کرتے ہیں تو کیا محمد پہ وہ نازل نہیں کر سکتا اور اس کتاب کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے؟ تو یہ گویا اس کی دلیل ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے، اور اس کا جو فطری نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانتے نہیں، اس کی حیثیت کا انہیں ادراک نہیں ہے، اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ گڑھ کے کہہ رہے ہیں، خلاف حقیقت کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ خود مانتے ہیں، جبکہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں۔ اب آگے ان کی جو کمزوری تھی اس سے بھی پردہ ہٹا دیا گیا، ان کی جو کمزوری تھی اس سے بھی پردہ ہٹا دیا گیا تاکہ اور سمجھ میں آ جائے کہ اصل غلطی کس کی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، تم اسے بناتے ہو قراطیس۔ اب اسے سے مراد کیا ہے؟ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے اس کتاب کو، اور قراطیس کرتاس کی جمع ہے۔ کرتاس کہتے ہیں یہ جو ہمارے کاغذ کا پیج ہوتا ہے نا، ورق، اسے بولتے ہیں کرتاس، ایک پیج، ایک ورق، اور اسی کی جمع قراطیس ہے، یعنی بہت سارے ورق۔ تو تم نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ بہت سارے ورق۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک جگہ مجلد شکل میں، منظم شکل میں، مضبوط شکل میں نہیں رکھا ہے، اس کو الگ الگ پیج پہ الگ الگ ٹکڑا بنا کر کے رکھا ہے۔ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور انہی پیجز کو کیا کرتے ہو تم؟ اوراق کو ظاہر کرتے ہو، اور اس میں سے بہت سارے کو چھپاتے ہو۔ جو چیز ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس ہو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ تورات میں لکھا ہے، اور جو چیز چھپانے کی ضرورت ہو وہ نہیں بتاتے، کہتے نہیں ہیں، جو ان کے نقصان کی ہے۔ اب جیسے ان کے تورات میں زنا کی سزا کیا ہے لکھا ہوا تھا، ان کے تورات میں شراب حرام ہے لکھا ہوا ہے، ان کے تورات میں سود حرام ہے لکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ سب لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس چیز کو لوگوں کو نہیں بتاتے، پورا سودی کاروبار کرتے تھے، زانی کو نظر انداز کر دیتے تھے، ویسے ہی شراب کو جائز ٹھہرا لیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ چیز جو تھی اس بارے میں قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ گویا تورات ان کے پاس مربوط شکل میں نہیں تھا، الگ الگ اوراق پر تھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے
کہ حضور کے زمانے میں، حضور کب آئے ہیں؟ 7ویں صدی میں، مجلد شکل میں تورات کا نسخہ موجود نہیں تھا۔ 200 سال کے بعد 9ویں صدی میں وہ مجلد شکل میں لکھا گیا ہے، چھاپا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایسے ہی ٹکڑوں میں لکھ کے رکھتے تھے، جب جی میں آیا بتایا، جب جی میں آیا نہیں بتایا، جب جی میں آیا کچھ نیا لکھ کے رکھ لیا، کچھ کیا کہتے ہیں گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، جو چاہا سب کر لیا۔ اور یہ دھندا ہمیشہ بگڑے عناصر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، رامائن لکھی تھی والمیکی نے، جو پرانا رامائن کا نسخہ ہے اور جو آج چھپا ہے، دونوں میں فرق۔ پرانے نسخے کے بہت سارے باب، خاص طور سے ذات پات سے متعلق یا اور دوسرے مسائل سے متعلق، اس کو نئے نسخے میں نہیں چھاپا گیا۔ نچلی اقوام کو دور ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے ساتھ سمیٹ کے رکھنے کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے تماشا، یہ ہوتا ہے تماشا۔ تو یہ اصلاً کیا تھا؟ ان کا ایک غلط طریقہ تھا جس کی نشاندہی کر دی گئی کہ تم تو مجرم ہو، تم تو گنہگار ہو، تم نے کتاب اللہ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا ہے، تم تو منمانی کرتے ہو، تحریف کرتے ہو، تبدیلی کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، تمہاری بات کا کیا وزن؟ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اللہ نے وہ کتاب بھیج کر کے تمہیں سکھایا تھا وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے۔ ظاہر وحی الہی کے ذریعے جو علم منتقل ہوتا ہے وہ انسان کے بس میں نہیں، اس لیے منتقل ہوتا ہے، ورنہ جو انسان اپنی تحقیق سے حاصل کر سکتا ہے وہ تو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، کرو تحقیق، ریسرچ، اور جیسے جیسے سمجھ میں آئے ویسے ویسے اپناؤ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شریعت کی شکل میں ہم کو اور آپ کو وحی الہی کی شکل میں جو چیز دی گئی ہے وہ چیز ہے جس میں دو ٹوک انداز سے کسی حقیقت تک پہنچنا انسان کے بس کا نہیں تھا۔ ہمیشہ کنفیوز رہتا، شبہ میں رہتا، شک میں رہتا، اور اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے وہ چیز دے دی ہے۔ اب یہ تو اللہ کا کرم تھا، لیکن تم نے اس کا مس یوز کیا، تم کو دیا، تمہارے باپ دادا کو کیا، تم بھی مس یوز کر رہے ہو جو آج موجود تھے، اور تمہارے باپ دادا جو تھے وہ بھی مس یوز کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلِ اللَّهِ، کہو اللہ۔ یہ حضور سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان سے سوال تو کر دیا کہ موسیٰ پہ کس نے کتاب نازل کی تھی، تم نے کتاب کو اس طرح سے بگاڑ رکھا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا یہ جواب نہیں دیں گے، اس پوزیشن میں نہیں کہ کہہ سکیں کہ نہیں اللہ نے وہ نازل نہیں کیا تھا، یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے کتاب کو میں اندر تبدیلی نہیں کی ہے، یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب تم خود بتا دو کہ اللہ نے نازل کیا تھا، کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا تم نے اس میں تحریف کی یہ بات غلط ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ غلط نہیں ہے۔ اب یہ جو ڈکلیریشن اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے یہ ان کے لیے زیادہ نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ گئے تھے پوچھنے کے لیے اہل مکہ، ان کے لیے ہے کہ دیکھو حق بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، معاملے کی اصلیت یہ ہے، اس لیے اس پہ غور کرو، اس انداز سے سوچو، اس کو سمجھو، اور ان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر ان کو چھوڑ دو
ان کی ٹامک ٹویا میں کھیلتے ہوئے. خوض مانے کیا ہوتا ہے؟ کیا حجتی کرنا یا ادھر ادھر بھٹکنا. تو تم ان کو چھوڑ دو کٹ حجتی میں کھیلتے ہوئے یا ٹامک ٹویا مارنے میں کھیلتے ہوئے. مطلب یہ کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ابھی تم سے براہ راست ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس چکر میں الجھنے یا پھنسنے کی ضرورت نہیں. جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. اللہ خود بھی نمٹ سکتا ہے یا آپ کے ذریعے نمٹنا ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کتاب کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، یعنی قرآن مجید، اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ ھذا کتاب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ، جسے ہم نے اس نازل کیا ہے، مبارکن بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. یعنی پہلے سے جو کتاب موجود ہے وہ بھی الہامی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کا سورس بھی اللہ کی ذات ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے. اب اس میں باتیں جتنی ہیں اس کی تصدیق کرنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو خود ان کو اعتراف ہے کہ غلط سلط ہے، تو قرآن کیسے اس کی تصدیق کر دے گا؟ بس یہ کہ اصولی طور پہ وہ کتاب اس نام سے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی رہنمائی کے لیے، اس اصول کی تصدیق کرنے والی ہے. اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، اور تاکہ تم ڈراؤ بستیوں کے ماں کو. یہ لفظی ترجمہ ہے، اور بامحاورہ ترجمہ کیا ہے بستیوں کے مرکز کو یا مرکز والوں کو. اصل میں ہوتا کیا ہے، کوئی بھی آبادی ہو تو اس کا کوئی سینٹر پلیس ہوتا ہے جسے راجدھانی کہتے ہیں، اور اس کا اثر ہر ایک پہ پڑتا ہے. جیسے اب ہر اسٹیٹ کا جو کی راجدھانی ہوتی ہے، جیسے مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی ہے، پورے مہاراشٹر پہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے. ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے، اب دلی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا پورے ملک پہ اثر پڑتا ہے. تو وہاں سے کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ زیادہ مؤثر اور دور تک پہنچنے والی ہوتی ہے. اسی کو کہا گیا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ام القریٰ یعنی مکے میں. بستیاں تو بہت ساری تھی عرب میں، لیکن ان تمام آبادیوں میں مکے کو مرکزیت حاصل تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے. تو اب اس مرکزیت کی وجہ سے اللہ نے اپنا نبی وہاں بھیجا اور وہاں سے کام کا آغاز ہوا تاکہ وہ آسانی سے ہر جگہ پھیل جائے، اور پہلے وہاں اس کے بعد دھیرے دھیرے ہر جگہ. اسی لیے اگلا جملہ کیا کہا گیا؟ وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القریٰ والوں کو ڈراؤ اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی مکے کے اندر جو لوگ رہنے والے ان کو، اور مکے کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں اس کو بھی ڈرانا ہے. اب ارد گرد کی حد کیا ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے، ارد گرد کی حد کیا ہے؟ اچھا، پڑوس میں. تو مکہ کے اگل بغل جو بستی تھی بس اتنے ہی. لفظی اعتبار سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ ارد گرد کی تحدید کرنا آسان نہیں. آپ جتنی اونچائی سے سوچیں گے اتنا ہی زیادہ وہ پھیلے گا، اور جتنے نچلی سطح سے سوچیں گے اتنا ہی وہ محدود ہوگا. جب آپ سوچیں گے صرف مکہ سے تو مکہ کے اگل بغل کی بستی ہوگی، لیکن جب سوچیں گے قریٰ سے، ام القریٰ، تو ام تو مکہ ہو گیا اور قریٰ تو اس کے اگل بغل جتنے بستیاں ہیں سب ہو جائیں گی. اور اس کا ماحول جب آپ دیکھیں گے
تو اس کا ماحول اس کے آگے جائے گا۔ اب ماحول کی حد کیا ہوتی ہے؟ جہاں تک اثر جاتا ہو ماحول خراب ہو گیا۔ جیسے ہندوستان میں کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس سے کچھ آس پاس کے ماحول پہ اثر پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی واقعہ دلی میں ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے ملک میں پڑتا ہے۔ ایک شاہین باغ میں این آر سی کی تحریک چلی لیکن اثر صرف اغل بغل پنجاب، ہریانہ، یو پی میں پڑا یا پورے ملک میں؟ اب یہ پورا ملک اس کا ماحول ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک ہنگامہ صرف غزہ میں ہوا، اسرائیل میں ہوا، جو چھوٹا سا حصہ ہے یا ہو رہا ہے۔ غزہ ہمارے بمبئی کے برابر بھی نہیں، غزہ ہمارے بمبئی کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اس کا اثر اغل بغل کے جو ممالک ہیں اس پر تو ہے ہی، چاہے وہ شام ہو، چاہے مصر ہو، چاہے اردن ہو، جو بھی ہو، لیکن وہیں تک ہے، پوری دنیا میں ہے۔ تو وہ ایپیسیوڈ اور معاملے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ چیزیں محدود دائرے میں ہوتی ہیں، وہی اس کا ماحول قرار پائے گا، اور کچھ چیزیں ہر چیز کا احاطہ کر لیتی ہیں، سب ماحول قرار پائے گا، سب ماحول قرار پائے گا۔ بعض جراثیم پھیلتے ہیں تو صرف محلے بھر میں اثر ہوتا ہے، بعض جراثیم پھیلتے ہیں تو شہر بھر میں اثر ہوتا ہے، اور بعض جراثیم جو پھیلتے ہیں تو وہ تو پوری آبادی، پورے ملک اور پوری دنیا کو گھیر لیتے ہیں۔ کورونا نے کتنا گھیرا؟ کہتے ہیں شروعات ہوئی تھی چائنا میں کہیں سے، کہتے ہیں نا، تو اس کے آس پاس جو شہر تھے وہیں تھا، وہی اس کا ماحول ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے ماحول نے، اس کی آب و ہوا نے تو پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ ہے اصل کہ تعبیر ایسی استعمال کی گئی ہے جو بہت جامع ہے، بہت وسیع ہے، اور جہاں تک اس کا اثر پھیلے وہاں تک ہم مانیں گے۔ اب جب ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور آپ کا جو کاز ہے ڈرانے کا، پچھلے انبیاء کی طرح کسی خاص قوم یا کسی خاص بستی کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے اور ساری دنیا کے لیے۔ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ تو یہ ضرور ہے کہ سب سے پہلے وہاں، لیکن من حولہا میں ساری دنیا آ جائے گی، من حولہا میں کیا ہوگا؟ ساری دنیا آ جائے گی۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ جس کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نازل نہیں کی، اس کتاب کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اس کے ذریعے وقت کا پیغامبر صرف اس مرکزی جگہ پہ لوگوں کو نہیں برے انجام سے ڈرا رہا ہے، بلکہ اس کا اثر پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر؟ بات اب چل رہی ہے قرآن کی۔ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں جو آخرت کے دن اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں، جو ایمان رکھے گا وہی خوف رکھے گا، جو نہیں ایمان رکھے گا وہ آخرت کی جواب دہی سے بھی نہیں ڈرے رہے گا۔ اصلاً اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جو صحیح سوچتے تھے، صحیح انداز سے جانتے تھے، ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ آخر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی لوگوں میں سے کسی نے گائیڈ کیا تھا نا کہ تم کو اصل ہدایت، اصل رہنمائی ایسی ذات سے ملے گی جو آنے والی ہے، جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہاں تک پہنچے تھے۔
ہے نا؟ تو یہاں اصل میں ویسے ہی لوگ مراد ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آخرت میں جواب دہی کا کچھ بھی انہیں خوف اور احساس ہے، وہی لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئے گی، ایک رسول آئے گا، دنیا کو اس سے روشنی ملے گی، وہ جانتے ہیں حقیقت کو۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان تو ایک تصوراتی چیز ہے، ایک خیالی چیز ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہاں یہ واقعتاً ایمان رکھتے ہیں؟ اس ایمان کا اظہار جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ نماز کی شکل میں۔ اسی لیے کہا گیا کسی کو مسجد آتے جاتے دیکھو، نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ سمبل ہے، یہ ظاہری علامت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ گویا اس بات پر ہی ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ صحیح کتاب ہے، یہ اللہ ہی نے نازل کی ہے، محمد رسول برحق ہے۔ اور ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنا مطلب کہ اہتمام سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں جو نماز کا طریقہ ہے۔ اور جو دنیا پرست ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں یا بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دکھاوے کی نماز تو ضرور پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے، نماز تو منافقین پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے، کتنے بگڑے ہوئے تھے، گویا ایک طرح سے حضور کے دشمن ہی تھے، لیکن وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بالکل آخری وقت میں آئے، اول وقت میں بھاگ گئے، اس کو اہتمام نہیں کرتے، کسی وقت آئے کسی وقت نہیں آئے، اس کو اہتمام نہیں کرتے، آئے جلدی جلدی پڑھ لیا بھاگ کھڑے ہوئے، اس کو اہتمام نہیں کرتے۔ جو نماز کے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرے، تو اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ شخص ہے جو حقیقت پسند ہوگا، اور ایسے لوگوں سے پوچھیں تو وہ تصدیق بھی کریں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، کیس کیا تھا؟ زنا کا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا رجم کیا جانا چاہیے، تمہاری شریعت میں بھی یہ حکم ہے۔ اب ان کے علماء نے کہنا شروع کر دیا ہماری کتاب میں تو نہیں، ہماری شریعت میں تو نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ذرا لاؤ، وہ یہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول تو پڑھے لکھے نہیں، وہ کیا بتائیں گے، لیکن اللہ کے رسول کو تو اللہ نے یہ ساری گائیڈنس اور رہنمائی دی تھی، اس بنیاد پر وہ مطالبہ کیا تھا، اور جانتے تھے کہ پچھلی شریعت میں بھی یہ بات تھی۔ اب جب یہ مطالبہ کیا گیا تو کنی کاٹنے لگے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہے، اور محمد نے اگر مانگ دیا ہے اس کا مطلب وہ جانتا ہے، وہ بتا دے گا کہ ہاں یہاں پر ہے، اور ہماری پول کھل جائے گی۔ لا کر کے نہیں دکھایا، لا کر کے نہیں دکھایا۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ وہ جانتے بوجھتے شرارت کرتے، اور اسی میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حقیقت کو سمجھتے تھے تو اللہ کے رسول پر ایمان بھی لائے، اہل کتاب میں سے۔ اصلاً یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں نازل کی ہے، ان کے بارے میں فتویٰ صادر ہو رہا ہے، حکم لگ رہا ہے۔ ایسا کہنے والے لوگ کیا ہیں؟ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے خلاف جھوٹ گڑھا، او قالا، یا کہا، اوحیا الیہ، ہماری طرف وحی کی گئی، یعنی ہم پر وحی آتی تھی پہلے آسمانی کتابوں میں، آج کسی پہ وحی نہیں آ سکتی۔ ہم اہل کتاب کے درمیان تو بار بار نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئی، تو ہم پر تو آ سکتی ہے، ہمارے علاوہ کسی اور پر نہیں آ سکتی، گویا ٹھیکہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بات بھی غلط تھی، اللہ جس کو چاہے نوازے، جس پہ چاہے وہی کرے۔ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور یہ کہ
इस पर यानी मोहब्बत से कोई वही नहीं आई, नहीं आ सकती, इसलिए कि वो बनी इसराइल में से नहीं है। अब ये सब जो दावे किए हैं, ऐसा दावा करने वाले क्या हैं? सब गलतकार हैं, सब ढोंगी हैं, सब मुजरिम हैं, इसलिए सबसे बड़े जालिम। तो जो झूठ गढ़ गढ़ के दावा किया जाता है वो सब जालिम, झूठ गढ़ गढ़ के दावा किया जाता है वो सब जालिम। आप देखिए, जैसे मुस्तशरिकीन कहते हैं कि कुरान अल्लाह के रसूल पे नाजिल नहीं हो तो बहरा राहिब से सीख लिया था, वो तो किसी और से सीख करके खुद ही लिख डाला है। ये सब इल्जाम तो लगाते हैं ना, सब गलत है। इन्हीं आयात से साबित होता है कानूनी तौर पर, बाकी तहकीक और दलाइल की रोशनी में तो और भी बहुत सारी चीजों से साबित होता है। जो चीज सबसे ज्यादा साबित होती है वो ये, जो कहते हैं कि ये मोहम्मद ने लिख रखा है, मोहम्मद हमारी तरह इंसान है, तो जरा वैसा ला के दिखा दें। कुरान ने तो चैलेंज किया, कहते हो कि अल्लाह का किताब नहीं है, अल्लाह ने वही नहीं की है, तो एक सूरा वैसी, 10 आयत वैसी, एक आयत वैसी ला करके दिखा दो। कोई चैलेंज तो आज तक किसी ने कबूल नहीं किया, ना ला के पेश किया। तो ये असल उसका जवाब है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? काला सउंजिलो मिस्ल मा अंज़लल्लाह। उन्हीं में से बाज़ ने ये कहा कि अनकरीब हम वैसा ही नाजिल करेंगे जैसा अल्लाह ने नाजिल किया है। यानी जिस कुरान के हवाले से कहा जा रहा है कि अल्लाह ने नाजिल किया है मोहम्मद पर, वैसा कलाम तो हम भी बना करके पेश कर सकते हैं। कहने के लिए तो ये दावा कर लिया, ये दावा ठोक दिया, लेकिन अमलन जब करके पेश करने की बारी आई तो कोई भी उसकी हिम्मत नहीं कर सका। बाद लोगों ने हिम्मत की तो हिम्मत हार भी गए। ऐसा नहीं है कि नहीं कोशिश की, मंथन किया, अलकारिया तो मलकारिया के तरह अल्फील व मलफील व मादरा का मलफील बनाया, लेकिन उसका माना मतलब क्या बनाया? अल्फील व मलफील व मादरा का मलफील लहू खुरतुमुन तवील। हाँ, बनाया ऐसा। अल्फील हाथी, मलफील हाथी क्या है? वमा अदरा का मलफील, तुम क्या जानो हाथी क्या है? लहू खुरतुमुन तवील, उसको लंबी सूंड होती है। अब इसमें माना क्या है? इसमें गाइडेंस क्या है? इसमें गहराई क्या? बस लफ्ज़ी है। बनाने को बनाया, अलकारिया तो मलकारिया तो वमा अदरा का मलकारिया, उसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश की, लेकिन बेमाना सी बात, जिसका इंसानी जिंदगी से, उसकी रहनुमाई से कोई ताल्लुक नहीं, बस लफ्ज़ी। तो यहां अल्लाह ताला कह रहा है कि जिसने कहा कि अनकरीब मैं नाजिल करूंगा वैसा जैसा अल्लाह ने नाजिल किया है, ठीक है, दावा किया है ना। ऐसा दावा करने वाले भी जालिम हैं और कभी अपने दावे को प्रूफ नहीं कर सकेंगे, साबित नहीं कर सकेंगे। अब आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? इस तरह की जो लोग हरकत करते हैं उनको सुना दो, बता दो कि उनकी इस हरकत की सजा क्या है, ताकि वो जान जाएं। संभलना हो तो संभल जाए, नहीं तो फिर उस सजा के लिए तैयार रहें। क्या कहा जा रहा है? वलौ तरा, अगर तुम देखो, यानी इनकी जो सजा दी जाने वाली है उसका एहसास करो, उसका तसव्वुर करो, उसको ज़हन में लाने की कोशिश करो, है ना। शक्ल क्या होगी? एज़िज़ ज़ालिमूना, जबकि जालिम फी गमरातिल मौत, मौत के मदहोशी में होंगे। गमरा माने होता है मदहोश होना, यानी
حس دھیرے دھیرے جو ختم ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مدہوشی. شراب پی کر کے آدمی مدہوش ہوتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں رہتا میں کہاں پر ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں. ماں باپ کو بھی گالی دینے لگتا ہے، گندگی پہ بھی بیٹھ جاتا ہے، کہیں بھی لیٹ جاتا ہے، کسی کو بھی دھکا دے دیتا ہے، ہوش نہیں رہتا اس کو. یہ جو کیفیت ہے اسی کو بولتے ہیں غمرہ، مدہوشی. اسی کی جمع ہے غمرات، یعنی ایک مدہوشی نہیں ہوگی، ڈھیر ساری مدہوشی کی شکلیں ہوں گی یا کیفیت ہوگی. فی غمرات الموت، موت کی مدہوشی میں ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے کیا ہوں گے، اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے. باسط مانے پھیلانے والا، ید مانے ہاتھ. پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھ، مطلب ان کو اپنے گرفت میں پکڑے ہوئے ہوں گے، لیے ہوئے ہوں گے. وہ فرشتوں کے چنگل میں ہوگا. جیسے آج کی پولیس اریسٹ کر لیتی، چنگل میں پھنسا لیتی، پھر جو چاہتی ہے سلوک کرتی ہے. تو وہ اللہ کی پولیس ہے، اس کا چنگل تو ان سے زیادہ مضبوط ہے. یہاں تو کبھی کبھی بھاگ بھی جاتے ہیں لوگ چھڑا کر کے، بہانہ لگا کر کے، وہاں تو اس کا بھی امکان نہیں ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ فرشتے کیا ہوں گے، ان اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، اور کہیں گے اپنی جان نکالو. اخراج مانے ہوتا ہے نکالنا، نفس مانے ہوتا ہے جان، اس کی جمع ہے انفس. اور تم مانے تم نکالو تمہاری جان. اب اس سے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جان ایک الگ چیز ہے اور یہ جسم ایک الگ چیز ہے. اس جسم کے اندر سے جان نکل جاتا ہے تو لاش بچتی. ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو فرشتے اسی جان کو نکال کر کے لے جاتے ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. اسی جان کو ہم لوگ روح سے تعبیر کرتے ہیں، ہے نا. روح قبض کر کے لے گئے. قبض کے معنی ہوتا ہے پکڑنا. روح کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا اور لے جا کر کے اللہ کے حضور جہاں حکم ہے وہاں لے جا کر کے رکھ دیا. باقی ڈھانچہ پڑا ہوا ہے سرگل کے برابر. تو فرشتے ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ ان کی جان نکال کے لے جائیں گے، ان سے مطالبہ کریں گے. اس مطالبے کے حوالے سے ایک بات اور سمجھنے کی ہوتی ہے، جس کا کوئی قصور نہیں وہ بے فکر ہوتا ہے، اور جس کا قصور ہو وہ پریشان ہوتا ہے. کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، تو وہ بھی پریشان ہوں گے. اب ان کی گرفت میں آ گئے تو انجام تو برا ہونا ہے. وہ آسانی سے نکالنے نہیں دینا چاہ رہے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے وہ ان کے بس میں نہیں ہوگا. صرف چاہت ہوگی، تھوڑا فرفراہٹ ہوگی. جیسے آسانی سے جانور ذبح نہیں کرنے دیتے، پرندے ذبح نہیں کرنے دیتے، کچھ تو فرفراتے ہیں، کچھ تو اچھل کود کرتے ہیں. اس اچھل کود کو روکنے کے لیے ہم لوگ پیر باندھ دیتے ہیں جانور کا. مرغی کو بھی ذبح کرنا ہے، پرندے کو بھی، تو اس کو گھیر گھار کے لپیٹ کے پکڑ لیتے ہیں تاکہ زیادہ اچھل کود نہ دکھائے. تو وہ چیز ہے اصل میں، وہ کیفیت کا اظہار ہے. اس کے بعد کیا کہیں گے، الیوم تجزون عذاب الہون، تم نے جو حرکت کی ہے، اللہ پہ جھوٹا الزام گڑ کر کے لگایا ہے، آج بدلہ دیا جائے گا رسوائی کے عذاب کی شکل میں. یعنی صرف سزا نہیں دی جائے گی، ایسی سزا جس سے رسوائی ہو. بند کمرے میں اگر کسی کو مارا جائے تو سزا ہے، لیکن چوراہے پہ مارا جائے تو سزا بھی ہے اور رسوائی بھی ہے، جو ہر ایک کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. بند کمرے میں تو سزا بھگت لی، چلے گئے. رسوائی کا احساس کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر ایک کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہر ایک کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جب
سرے عام چوراہے پر کسی زانی کو اور چور کو سزا دی جاتی ہے تو کتنی رسوائی ہوتی ہے، اور ہاتھ ایسا کاٹ دیا گیا کہ زندگی بھر نشانی ہے سزا کی، یہ بھی رسوائی ہے، چور کی سزا۔ جس نے کسی پہ جھوٹا الزام لگایا اس کو اس کی شہادت کو زندگی بھر کے لیے القت قرار دیا، وہ کبھی اب گواہ نہیں بن سکتا، تو ہمیشہ یہ چرچے میں رہے گا کہ اس کی گواہی تو معتبر ہوتی نہیں، اس کی بات میں وزن نہیں ہے، اس کے حوالے سے تو کوئی بات تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ رسوائی نہیں ہے، میرا اعتماد زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے، یہ ہے رسوائی کے عذاب کا مطلب۔ کہا جا رہا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، یعنی آج جب قیامت کے دن انہیں گرفتار کر کے سزا کے لیے لایا جائے گا تو صرف ایسا نہیں کہ سزا دی جائے گی، ایسی سزا دی جائے گی کہ ہر ایک دیکھے، ہر ایک محسوس کرے، ہر ایک کے درمیان سزا پانے کی وجہ سے خود اسے اپنی ذلت کا احساس ہو، ایسی سزا دی جائے گی جو گویا سزا کی ایک گھناؤنی شکل، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بما کنتم تقولون علی اللہ، کیوں دی جائے گی یہ سزا؟ جو تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، ناحق، غلط بات، غیر حقیقی بات، یعنی جھوٹ بات۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم کیا کرتے تھے؟ اس کی آیات سے، یعنی اللہ کی آیات سے کبر کا مظاہرہ کرتے تھے، بڑکپن کا مظاہرہ کرتے تھے، گویا یہ سمجھتے تھے کہ ان آیات کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم بڑے 30 مار کھائیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہم اس کے محتاج نہیں۔ حالانکہ ہر انسان اللہ کی آیات کا محتاج ہے، اللہ کی آیات کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو یہ ان کا جرم ہے، ایک تو جھوٹ گڑھنا، اور دوسرے اللہ نے اپنے فضل سے رہنمائی کا انتظام کیا ہے، اس سے کترانا، اس سے بھاگنا، اس سے بے نیازی کا مظاہرہ کرنا، اپنے آپ کو سیلف کوالیفائیڈ اور سیلف ڈیپینڈ سمجھنا، یہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ اور آگے کہا گیا کہ رسوائی کی کچھ آگے مزید تفصیل بھی ہے۔ ہاں ہے، وہ بھی ہے، مطلب دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا، وہ پوری ڈیفینیشن ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو اس طرح کے بگڑے عناصر ہوتے ہیں ان کے بہت سارے ساز باز بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا، کتنے بگڑے ایلیمنٹ ہیں، لیکن حکومت سے ساز باز کر لی، فلاں پارٹی سے ساز باز کر لی، سب معاف، گویا کچھ نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں کی تھی، فرشتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کا کسی سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہ جائے گا، کوئی تعلق باقی نہیں، تنہا ساری ڈیلنگ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تنہا ساری ڈیلنگ ہوگی۔ تو یہ جو شفاعت کا تصور ہے، ہمدردی کا تصور ہے، کسی کے سپورٹ کا تصور ہے، فدیہ دے کر کے بچنے کا تصور ہے، یہ سب وہاں ممکن نہیں ہوگا۔ اسی کو کہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، ایک ایک کر کے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے پہلی بار پیدا کیا۔ ہم نے پیدا کیا، سب اکیلے اکیلے پیدا ہوئے، جڑواں ریئر کبھی کوئی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی الگ الگ وجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح اکیلے پیدا ہوئے ہو ویسے ہی اکیلے اللہ کے حضور جانا ہے، اور یہ جتنے رشتے ناطے تعلقات دوستی وغیرہ وغیرہ ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی کام دینے والی نہیں ہے۔ اسی کو آگے کہا گیا وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ دو گے مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ،
ما خولناکم، اس کو چھوڑ دو گے، کس کو؟ جو ہم نے تم کو اڑھایا ہے، جس سے ہم نے تم کو ڈھانپا ہے۔ اب اڑھایا ہے، ڈھانپا ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہمارا وجود ہے اور ایک ہمارا کسی سے تعلق ہے جو ہمارے اوپر سوار ہوتا ہے۔ ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ سارے تعلقات، مال ہے، اسباب ہیں، ہر چیز سے ہمارا ایک کنسرن بن جاتا ہے، ایک ربط بن جاتا ہے جو ہمارے اوپر سوار رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، کرتے ہیں، صحیح غلط۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا نا، تو یہ جتنی چیزیں تم سے کوئی تعلق رکھتی ہیں، جو تمہیں ڈھانپے رہتی ہیں، جو تم پر سوار رہتی ہیں، جو چھائی رہتی ہے، جس کے ارد گرد تم گھومتے رہتے ہو، یہ سب بھول جاؤ گے، سب چھوڑ دو گے، سب نظر انداز کر دو گے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ کیا کر دو گے؟ وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے جو چیز رہتی ہے وہ نظر نہیں آتی، جو سامنے رہتی ہے وہ نظر آتی تو لگتا ہے ہاں کچھ تعلق ہے، کچھ اس کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے تو کچھ بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور آگے کہہ دیا گیا کہ ہم نہیں دیکھیں گے تمہارے ساتھ تمہاری شفاعت کرنے والوں کو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، جن شفاع کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ سب کیا ہیں؟ تم میں شریک ہیں۔ تم میں شریک ہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے مددگار بنیں گے، تمہارے لیے سپورٹر بنیں گے، تمہارے کاز میں ساتھ رہنے والے، ساتھ دینے والے۔ شریک کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم نے شرک کیا، کسی کو پوجا، اور شریک کی ایک شکل کیا ہے؟ پارٹنرشپ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ بھی تو شریک کہلاتا ہے۔ کمپنی بنتی اس کو شرکہ بولتے ہیں، وہاں مل جل کر کے کام کرنے کی بات ہوتی۔ تو ایسا بھی ہے کہ مل جل کر کے پورا گھر چلتا ہے، خاندان چلتا ہے، سب سے تعلق ہوتا ہے، سب کے مسائل حل ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی کام نہیں دے گا۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً تمہارے درمیان کٹ جائے گا۔ کٹنے کا مطلب الگ الگ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور بھٹک جائے گا تم سے، مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ چیز جسے تم گمان کرتے تھے کہ اس سے تمہارا کوئی تعلق ہے، اس سے تم بدھے ہوئے ہو، اس سے تم جڑے ہوئے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں سپورٹ دے گا، ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ خود الگ ہو جائیں گی، خود الگ راہ پہ چلی جائیں گی، چھوڑ کر کے بھاگیں گی، جو دوسری جگہ آیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ و زوجتہ، وہ سب پوری تفصیل آئی۔ تو یہ سب بھاگیں گے، یعنی کوئی بھی چیز مددگار نہیں ہوگی۔ تو اس سنگین صورتحال سے بچنے کی کوشش کرو اور اس طرح کی گمراہ کن بات نہ کیا کرو۔ یہ ہے اصل بات جو سمجھائی گئی۔ یہ تو ہم نے پورا رکوع سمجھا۔ اس سے تین خاص باتیں سمجھ میں آتی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی سے بغض، کینہ اور دشمنی ہو جائے تو انسان حقیقت پسند نہیں رہ جاتا۔ اہل کتاب نے یہ جو کہا کہ محمد پہ کچھ نہیں نازل ہوا، وہ کینہ، بغض اور حسد ہی تھا کہ نبوت ہمارے یہاں، سرداری ہماری، اب ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی، یہ برداشت نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ بالکل کھلا جھوٹ جس کو کہتے ہیں وہ بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نازل ہی نہیں کرتا۔ تو اتنا نچلی سطح پہ اتر آتا ہے انسان۔ تو ہم کو یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ انسانی کمزوری کی ایک انتہائی حد اور پستی یہ بھی ہے۔ ہم کو کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ انسانیت سے بھی نیچے اتر گئے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ انسانیت کا جو تقاضا وہ بھی پورا نہیں کر رہے، جیسے اسرائیل کے حوالے سے ساری دنیا کہہ رہی، ان کا جو رویہ ہے غزہ کے بچوں، خواتین اور لوگوں کے سلسلے میں،
खाने पीने का सारा रास्ता रोक दिया, गोया इंसानियत को मार रहे हैं। इसी बुनियाद पर दूसरे लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी सूरत हाल क्या है, उस इंसानियत के दर्जे से भी नीचे आ गए, सिर्फ महज बोझ, हसद, नफरत की बुनियाद पर। तो इंसान इतनी निचली सतह पर भी आ जाता है। इसी कहा गया असफला साफिलीन, सारे गिरने वालों में सबसे ज्यादा गिरा हुआ, ये है वो सतह। तो हमें इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा दुश्मन इतनी निचली सतह पर उतर आता है, आखिर हम उसका मुकाबला कैसे करें। आखिर इन लोगों ने ये सब शरारत की तो इनका मुकाबला हुआ, इस मसले कोई हल निकला। बस हम ये चांद के समझें कि हकीकत पसंदी हमारे सामने भी हो कि दुश्मन इस हद तक उतर सकता है। बहुत ज्यादा हम तवक्को ना रखें कि हमारे जैसा इंसान है तो कुछ इंसानियत का मुजाहरा कर देगा। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि हमको और आपको अल्लाह ताला ने जो किताब दी है वो किताब कुछ मखसूस खूबियां रखती, मखसूस खूबियां रखती हैं। क्या क्या खूबी है? एक तो ये किताब है, लिखा हुआ है। किताब उनको भी मिली थी, लिखा उन्होंने भी था, लेकिन किताब की शक्ल में नहीं था। क्या कहा गया? तजअलूनहु हो करातीस, तुमने वरक वरक टुकड़े टुकड़े बना रखे, किताब की शक्ल में नहीं दी गई थी किताब ही उनको। लेकिन अपने मफाद के चक्कर में उन्होंने क्या किया था, उसको ये कर रखा था। हमारे लिए ये अल्लाह का करम है कि पहले दिन से वो मुसहफ की शक्ल में है, मुकम्मल किताब की शक्ल में है, मुजल्लद है, इकट्ठा है, और जैसा था वैसा ही सीना बसीना भी और तहरीर की शक्ल में भी हमेशा नकल होता आया है, हमेशा नकल होता आया है। वैसे ही अल्लाह का नाजिल करदा है, बाबरकत है, मुसद्दिक है, इन सारी खूबियों को हमारे सामने रखना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अहम खूबी ये है कि ये कुरान नाजिल क्यों हुआ है, दुनिया के लोगों को बुरे अंजाम से डरा करके बचाने के लिए। तो कुरान के जरिए ये मकसद हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे अहम चीज लास्ट में बताई गई है, क्या है? लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा। तो हम पढ़ तो लेते हैं, समझने की कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन दुनिया को पहुंचाना और दुनिया को उसकी रोशनी में गलत अंजाम से डराना, ये काम हम नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों में बिगड़े लोग हैं उनको वाज़ो नसीहत हो जाती है, लेकिन जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुल्हिद हैं, उनको हम नहीं डराते, उन तक हम जाते ही नहीं, उन तक हम पहुंचाते ही नहीं, उनको हम बुरे अंजाम का हवाला दे करके कोई गुफ्तगू ही नहीं करते, जबकि बेसिक चीज ये है। तो हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और तीसरी चीज जो समझने की है कि अगर हमारे दरमियान कोई शख्स अल्लाह की किताब के हवाले से गलत बयानी करता है, जैसे इन्होंने की थी, तो वो सबसे बड़ा मुजरिम है, सबसे बड़ा जालिम है। हमारे यहाँ भी कुरान के हवाले से तरह तरह की बात होती रहती है, वक्फे वक्फे से उठती रहती है, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। कुरान महफूज नहीं है, कुरान में ये तालीम जायज है, इसको निकालो, ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह। ये सारी हरकतें इसी जुल्म की देन है, इसी जुल्म की शक्लें हैं। ऐसे लोगों के हवाले से हमको समझना चाहिए ये बुरे अंजाम को पहुंच के रहेंगे, दुनिया में नहीं तो आखिरत में। और उनकी इस हरकत को भी समझना चाहिए कि क्यों आखिर ये इस किताब से इतनी दुश्मनी रखते हैं, उसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके खिलाफ इतने खेल तमाशे करते हैं। कुरान जलाएंगे, करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ये समझते हैं कि जब तक ये कुरान मौजूद है इनको हम अपना मातहत या गुलाम नहीं बना सकते। जो उनमें पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं डंके की चोट।
जबकि बरतानिया का पूरी दुनिया में चूती बोलता था, सूरज गुरूब नहीं होता था उसकी हुकूमत में। उस वक्त भी उनकी पार्लियामेंट में बैठ करके लोगों ने कहा कि जब तक ये कुरान है उस वक्त तक हम इनको गुलाम बना करके नहीं रख सकते, और फिर उसके खिलाफ तरह तरह की साजिशें भी की। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये हमारी सबसे कीमती चीज है। इनकी दुश्मनी इस किताब से उसी कीमती होने की वजह से है। हम इसकी हिफाजत के भी मुकल्लफ हैं, इसे मजबूती से पकड़ने की भी मुकल्लफ हैं, और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ जवाब दिया गया है, जिन्होंने कहा अल्लाह ने नहीं नाजिल किया कुरान, उनको पूरा जवाब दिया गया। तो ये है हमारे मौजूदा हालात के लिहाज से इसके अंदर गाइडेंस और रहनुमाई। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे, आपको भी इसकी तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।